بہت برا واقعہ. دو احادیث سنانا چاہتا ہوں. اس وقت جب لوگ ایسی گفتگو سنتے ہیں پھر انہیں وہ دن یاد آنے لگتے ہیں کہ کب کب ہم نے اپنی ماں کو اور باپ کو ستایا تھا. آج کل تو یہ دھمکی دینے پر اتر آتے ہیں کہ اگر ہمارا فلاں جگہ رشتہ نہ ہوا تو ہمارا مرا ہوا چہرہ دیکھو. یہ فکر مسلمانوں کی زبان سے ادا ہونے چاہیے. مسلمان ایسی باتیں کیا کرتے ہیں. آپ یقین جانیے یہ ہماری بہنیں تشریف فرما ہیں. ان بہنوں کے ہاں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیا جہان کی دولت مل گئی. اس بیٹے کو پھر ادب کرنے والا بیٹا ہونا چاہیے. اس بیٹی کو پھر احترام کرنے والی بیٹی ہونا چاہیے اسے. وہ دو احادیث یہ ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ماں باپ کو رلا کر آیا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو جیسے تم انہیں رلا کر آئے ہو. اب جاؤ انہیں ہنساؤ جا کر. گویا ماں باپ کو ہنسانا حکم نبی کے تابع ہے. اچھا آپ دیکھیے میں ایک اور بات بتاؤں ماں باپ کا مقام کتنا ہے. ماں کا مقام دیکھیے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. پروگرام ہو رہے ہیں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, آپ کی ولادت کے حوالے سے, آپ کے مشن کے حوالے سے, آپ کے مقصد کے حوالے سے. چہرہ رسول کی زیارت کتنا بڑا عمل ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر کوئی چہرہ رسول کی زیارت کر لے تو وہ آدمی صحابی رسول بن جاتا ہے. اور صحابی کا مقام میں ابھی بتا چکا. لیکن آپ دیکھیے ایک بستی جس کا نام کرن تھا, اس بستی کے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ میری والدہ وہ بوڑھی ہیں, میرے علاوہ ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی بستی کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جاؤں, آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے صحابیت کا مقام حاصل کر لوں, ورنہ جو آپ مناسب سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو ہم دوستوں کو نہیں چھوڑتے, والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. ذرا غور سے سن لیجئے. والدہ کہتی ہے بیٹے یہ دوائی تو لا دو, امی کسی اور کو کہہ دینا میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. والد کہتا ہے میرے ساتھ تو بیٹھ جاؤ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, میرے پاس وقت نہیں ہے. دوست جب کہتا ہے کہ ہمارے لیے وقت ہے تو اسے کہتے ہیں جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے. اب جامع ترمذی کی حدیث سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت انسان والد کو پیچھے کر دے گا, دوستوں کو آگے کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے بیوی کی تابعداری ہوگی, ماں کو پیچھے کر دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے اولاد حکمرانی کر رہی ہوگی اور والدین غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. آج آپ سن لیجئے کہتے ہیں بچے نہیں مانتے. ہر دوسرے تیسرے والد کی زبان پر یہی جملہ بچے نہیں مانتے. جب آپ کے بچے نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ حاکم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والد اور والدہ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, میری انگلی کی طرف دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی اسے حج, عمرہ اور جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. حج, عمرہ, جہاد اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. ابھی دیکھیں رات ہونے کو ہے, آج کل لمبی راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سب کو عطا فرمائے نماز تہجد کی. اٹھ جایا کریں اس وقت, تہجد کی نماز ادا کیا کریں. میں ماں کی عظمت کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو ان کی ماں پکارا کرتی تھی محمد میری ٹانگیں تو دبا دو, میرے پاؤں تو دبا دو, درد ہو رہا ہے. یہ جو لوگ زیادہ نیک بن جاتے ہیں نا, بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں اور والدہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, وہ ذرا غور سے سنیں ان باتوں کو. امام محمد رحمت اللہ علیہ نماز تہجد ادا نہ کرتے, ماں کے پاؤں دباتے.
دباتے دباتے فجر کی اذان ہو جاتی، فجر کی نماز فرض ہے، نماز ادا کرتے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام صاحب تو ایسا کرتے ہیں، تو پوچھا آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے؟ فرمانے لگے بالکل درست ہے، میں ماں کے پاؤں کو دبانا نماز تہجد سے زیادہ افضل عمل سمجھتا ہوں۔ سن لیجئے، ماں کے پاؤں کو دبانا نماز تہجد سے افضل عمل۔ اب میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علماء یہاں موجود ہیں، کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لیجئے گا، جتنی فرض عبادات ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، جتنی فرض عبادات ہیں، ان فرض عبادات کے بعد سب سے اہم ترین کام والدین کی خدمت ہے۔ جتنی نفل عبادات ہیں وہ بعد میں ہے، والدین کی